تو 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تو چلیے اس کا حوالے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا، دیکھتے ہیں دونوں کے پاس اس حوالے سے کیا دلیل پیش کرتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا حوالے ہیں اس اعتبار سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں۔ ہاں، جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہ کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو آپ ہی کے زمانے میں منایا جا رہا ہے۔ جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا، 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو۔ صحابہ روز مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے۔ تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو 12ویں شب آئے گی، مدینے والے 14 دن تک۔ جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے۔ مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی طرف تھی۔ مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے۔ وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا، اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے، ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ یہ محمد علی مرزا صاحب کا کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی الاسلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے۔ جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہ انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتا۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں؟ یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی اسلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے، اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہے وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں۔ پولیٹیکل ٹاپکس بھی، اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس، ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی الاسلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔
اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں. ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً اور ایسے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے. ہاں, اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے. پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں. اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے. ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر عینک کے, پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی, جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی, جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے, وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے, یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام, سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے, وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی, لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا.